बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट अफसर बोगरा। आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, आज जिस चीज़ पे हमने बात करनी है वो है ब्यूरोक्रेसी का रवैया और उनकी ख्वाहिशात। किसी भी स्टेट का जो जो स्टेट के तीन पिलर होते हैं वो है मुकन्ना यानी कि पार्लियामेंट, अदलिया और इंतज़ामिया। ये वो तीन पिलर हैं जिन पे एक स्टेट खड़ी होती है, जो उसकी बेस होती है। आजकल इस तरह का कुछ रवैया चल रहा है कि जो बंदा अपनी आखिरी उम्र में चला जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो उस वक्त उसको तमाम ज़िंदगी के गुनाह और बुराइयां करने के बाद उसको ईमानदारी भी याद आ जाती है, उसको दयानतदारी भी याद आ जाती है, उसको नेक और अच्छे काम भी याद आ जाते हैं, अच्छे मशवरे देना भी पसंद होता है। इसी तरह की अगर आप बात करें तो आप देखें कि जो चीफ़ जस्टिस, साबिक़ चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब हैं, वो आजकल फरमा रहे हैं कि मैं एक किताब लिखूंगा जो मेरे मरने के बाद शाया हो जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ये शख्स जो है वो बहादुर आदमी है कि किताब भी लिखेगा और उसके मरने के बाद वो शाया होगी, ताकि उसकी जो किताब की जो वैलिडिटी है या किताब की जो अहमियत है या किताब में जो बातें करेगा वो उनकी कोई अहमियत ही ख़त्म हो जाए। यानी कि ऐसा सच जो अगर सच भी होगा तो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उसके मरने के बाद कौन किस से पूछेगा कि जो बात उसने लिखी है वो सही है या गलत है। और वैसे अगर उसका किरदार देखा जाए तो वो तो कुछ इस तरह का नहीं रहा कि वो जिस तरह बाइस फैसले करता रहा है और मुख्तलिफ अवामी मुकामात पर वो जाता रहा है और ये वन साइडेड वो चीज़ें करता रहा है, तो इससे तो ज़ाहिर है कि वो जो उसकी किताब भी होगी उसकी भी उस तरह की कोई अहमियत नहीं होगी। आजकल एहतजाज हसन जो कि हमारे वकला के उस्तादों में से हैं, तो वो आजकल उनको बड़ा सच बोलने का शौक़ शुरू होया हुआ है। लेकिन कभी वो इमरान खान की तारीफ़ में बात करते हैं तो कभी उसके जो मसाइल और जो उसको प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बयान करते हैं। सबसे पहले अगर एतजाज़ हसन साहब आपको देखा जाए तो आपने हमेशा से वकला बरादरी के प्लेटफार्म को इस्तेमाल किया और अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया। आप अगर भुट्टो साहब से ले लें तो आपको कुछ चंद साल तो भुट्टो साहब बड़े अच्छे और प्यारे लगते थे, उसके बाद आपको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अच्छी और प्यारी लगना शुरू हो गई। उसके बाद आपको जो है वो जब वकला की तहरीक मूवमेंट चल रही थी उसमें ये साहब जो थे एतजाज़ हसन साहब, ये नवाज शरीफ साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वकला की तहरीक को जारी व सारी रखे हुए थे बड़े ज़ोर शोर से, क्योंकि वो तहरीक ज़ाहिर सी बात है ख़ुद साख्ता तहरीक तो नहीं थी, वो उसके पीछे कुछ अवामल थे जो उसको सपोर्ट और कर रहे थे। तो वो एतजाज़ हसन साहब नवाज शरीफ साहब के साथ भी चल रहे थे और वो उनको अच्छे लग रहे थे। आजकल उनको इमरान खान साहब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये कैसा रवैया है, कैसी ईमानदारी है, कैसी इनके जो वो इनका अंदर का जो ज़मीर है वो कब कब जागता है, ये अवाम को भी पता अच्छी तरह है और इनको भी पता अच्छी तरह है। ये सिर्फ ज़मीर तब जागता है जब इनके अपने मुफादात होते हैं। अपने मुफादात होते हैं तो इनको जो प्रॉपर्टी का एक बड़ा बिजनेसमैन है उनकी वकालत भी अच्छी लगती है, वहाँ से करोड़ों रुपए की फ़ीसें भी अच्छी लगती हैं। और जब अपने मुफादात ना हों तो इनको इफ्तिखार, जस्टिस इफ्तिखार भी बुरा लगता है। जब अपने मुफादात हों तो जस्टिस इफ्तिखार इनको अच्छा लगता है। जब अच्छे अपने मुफादात हों तो इनको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी अच्छी लगती हैं, जब अपने मुफादात हों तो इनको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी अच्छे लगते हैं। कुछ साल इन्होंने पीपल्स पार्टी में गुजारे बेनज़ीर साहिबा के साथ। 88 में या 96 की गवर्नमेंट, जो दो गवर्नमेंट 90 की दिहाई में बेनज़ीर साहिबा की बनी थी, उसमें ये फेडरल मिनिस्टर के ओहदे पर बुराजमान थे। तो शायद 88 में जो इंडिया में सिख मूवमेंट बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही थी और इंडिया की गवर्नमेंट सिखों की मूवमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान थी।
اب مجھے نہیں پتہ ان پہ ان اعتزاز احسن صاحب پہ ایک یہ بھی الزام ہے کہ یہ انہوں نے سکھوں کی جو موومنٹ چلا رہے تھے انڈیا میں پنجاب کے الگ ہونے کی، اس میں جو سرگرم کارکن تھے سکھوں کے، ان کی لسٹیں انڈین گورنمنٹ کو فراہم کی، ان کی مدد کی، انڈیا کو مدد کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی فہرستیں ہیں جو سکھ موومنٹ تحریک کو زور و شور سے چلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج تک وہ تحریک جو سکھوں کی علیحدگی کی تحریک چل رہی تھی وہ ایک مردہ گھوڑا ہے۔ اب شاید کاغذوں میں، اخبارات میں اور میڈیا میں تو کبھی کبھار اس کی بات آ جاتی ہوگی، لیکن جو عملی طور پہ وہ تحریک جو ہے وہ دم توڑ گئی ہے۔ اور اس کا الزام اعتزاز احسن صاحب پر ہے کہ انہوں نے وہ لسٹیں ان سے شیئر کی انڈیا سے، کس کے کہنے پہ کی، کیوں کی، خود سے کی، اور اس کے پیچھے کیا مفادات انہوں نے حاصل کیے۔ ان تمام الزامات کا آج تک انہوں نے جواب دینا نہ مناسب سمجھا، نہ شاید انہوں نے جواب دیا۔ اسی دور میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں انہوں نے جو مفادات اٹھائے، اس میں ان کی بیگم صاحبہ بشرا اعتزاز شاید ان کا نام ہے، انہوں نے ایل این جی اور گیس کے جو ہے ڈیفرنٹ کوٹے لیے پورے پاکستان کے، اور آگے وہ ڈسٹریبیوشن دیتی رہیں اور ان سے بھی وہ بزنس کرتی رہیں اور مفادات اٹھاتی رہیں۔ تو اس وقت تو ان کو جو ہے وہ ایمانداری اور دیانتداری یاد نہیں آئی۔ دیانتداری اور ایمانداری پہ میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا وقتی جب اپنے مفادات ہوں اس وقت تو وہ دیانتداری اور ایمانداری اچھی بات ہے، اور جب اپنے مفادات ختم ہو جائیں اور اس وقت وہ بری بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہماری بیوروکریسی ہے، جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، جیسے وہ ثاقب نثار کی بات میں نے کی، جب ریٹائر ہو جاتا ہے اب اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ جو اس سے کروایا گیا یا اس نے خود کیا، کچھ کروایا گیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کوئی انگلی پکڑاتا ہے تو ہاتھ بندہ پکڑتا ہے، کچھ کروایا گیا، آگے کچھ اس نے خود سے بھی کیا، تو وہ تو اللہ کو جواب دے گا۔ ابھی ایک بات چیت چل رہی تھی ثاقب نثار کی جاوید چودھری کے ساتھ، تو اس نے اپنے کالم میں بھی مینشن کیا کہ اس کا جی ثاقب نثار نے کہا کہ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے، اور اگر تو پتہ چل گیا تو ٹھیک ہے، کمپلین کی ہے، نہیں تو پھر جس نے ہیک کیا ہے وہ اللہ کو جواب دے گا۔ تو ثاقب نثار، تم نے اللہ کو جواب نہیں دینا جو تم نے دنیا کے ساتھ کیا ہے، جو لوگوں کو ذلیل کیا، اپنی عدالتوں میں بلا بلا کے ذلیل کیا ہے، اب وہ تمہیں اللہ کو یاد نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا۔ اب آ کے جب ریٹائرمنٹ قریب آ جاتی ہے اس وقت ان کو یہ چیزیں سب یاد آ جاتی ہیں، اور اپنے مفادات جب ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ ایماندار ہو جاتے ہیں، اور جب تک اپنے مفادات ہوتے ہیں اس وقت تک ان کو نہ ایمانداری یاد آتی ہے، نہ لوگوں کی غریبی اور ان پہ ترس آتا ہے، اور نہ لوگوں کی عزت پہ ترس آتا ہے۔ اپنی عزت ان کو بڑی بھی پیاری ہوتی ہے، لوگوں کو جو بھی عزت کر رہے ہوتے ہیں اپنی کرسی کا فائدہ اٹھا کر، اپنے مفادات کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کیسا ملک ہے؟ یہ عدلیہ ہے، عدلیہ آج کل جس طرح پچھلے چند سالوں سے، کوئی 10 سالوں سے اپنی مرضی کے فیصلے کرتی آ رہی ہے، قوانین کی تشریح اپنی مرضی سے کرتی ہیں، قوانین کو ایون کہ لوگ تو وکلا حضرات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں۔ 63 کی جو تشریح انہوں نے کی ہے، کسی کو چھوڑ دیا، کسی کو معاف کر دیا، اور کسی کو تمام عمر کے لیے بین کر دیا۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے بھائی؟ یہ کس قانون میں ہے، کس آئین میں ہے کہ وہ فار دا لائف ٹائم جو ہے کوئی بندہ بین ہو جاتا ہے؟ اور ابھی یہی ثاقب نثار فرما رہا ہے کہ جی میں نے تو عمران کو مکمل طور پہ جو ہے وہ صادق اور امین قرار نہیں دیا۔ تم خود کیا ہو جو اس کو صادق اور امین قرار دو گے یار؟ تم اپنی پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ اگر تم میں اللہ تعالیٰ جس شخص کو اتنا بڑا عہدہ دے، میں تو یہ ہمیشہ سے سوچتا ہوں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عہدہ دے کہ وہ کسی بھی ملک کا، اسٹیٹ کا چیف جسٹس بن جائے، اور اس پہ اتنی بڑی ذمہ داری ہو جائے کہ وہ لوگوں کو انصاف دینا اس کی ذمہ داری میں ہو، یہ تو نبیوں کا پیشہ ہے، یہ ہر نبی قاضی رہا ہے، ہر نبی انصاف دیتا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ قریش کی کسی امیر ترین خاتون نے پہ چوری کا الزام تھا، تو قریش کے جو بڑے بڑے جو سردار اور عمائدین تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہماری جو خاتون پہ چوری کا الزام ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے وہ نہ دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
اس قریش کی خاتون کی جگہ پہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ بھی ہوتی تو وہ ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے. تو تم لوگوں کو ثاقب نثار جیسے جو جج ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے، تم لوگوں کو اتنا بڑا موقع، اتنا بڑا عہدہ اللہ نے عنایت کیا، اور اگر تم لوگ نہیں کر سکتے، انصاف نہیں دے سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ برائی کو روکنا، ہاتھ سے روکو، اور اگر برائی دیکھو تو انسان سے روکو. ایک مومن کے لیے ہے، مسلمان کے لیے ہے کہ تو برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اس کی طاقت نہ رکھتی ہو تو زبان سے روکو، اور اس کی بھی طاقت نہ رکھتے ہو تو دل میں برا جانو. اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو تم انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے کا حق نہیں رکھتے. ثاقب نثار یہی حال ہمارے جو دوسرے حضرات ہیں بیوروکریسی کے یا دوسرے، اسپیشلی عدلیہ پہ، تو یہ کام ہی عدلیہ کا انصاف ہے نا. تو اگر جو انصاف نہیں کر سکتا اس کو اپنی کرسی سے عزت سے ریٹائر ہو جانا چاہیے. جسٹس صدیق الزمان صدیقی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے. ویسے تو ہمیشہ سے جو سندھ کے اور اس سائڈ کے جو بلوچستان وغیرہ کے جو اور کے پی کے ججز ہیں ان کا کنڈکٹ بہت ہمیشہ سے ہی بہت اعلیٰ رہا ہے، اور پنجاب کے جو ججز ہیں وہ ہمیشہ سے ہی کمپرومائز ہوتے رہے ہیں. وہ چاہے بھٹو صاحب کا کیس بڑے سے بڑا کیس دیکھ لیں تو اس میں جو سندھ کے ججز تھے ان کا فیصلہ ڈیفر کرتا تھا جو پنجاب کے ججز نے فیصلے دیے. اور جس طرح سے انہوں نے قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں آج تک شاید ہی کسی نے بکھیری ہوں. یہی حال ہمارے اعتزاز احسن صاحب کا بھی ہے. جب ان کا موڈ اچھا ہو تو وہ ان کو ایمانداری یاد آ جاتی ہے، اور اندر کھاتے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہم تمام وکلا حضرات کو پتہ ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.